السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ سب لوگوں نے پچھلی کلاس کے سلسلے میں جو بھی کچھ بتایا گیا تھا، اوقات ممنوعہ، اوقات مکروہہ وغیرہ، وہ سب یاد کر ہی لیے ہوں گے نا؟ چلیے آج وتر کی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک یعنی ختم سحری تک رہتا ہے۔ وتر کی نماز کا پڑھنے کا طریقہ عموماً لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے وتر کی نماز کا پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت پڑھنے کی نیت کرتی ہوں میں، 3 رکعت نماز وتر واجب، منہ میرا قبلے کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت ویسی ہی پڑھیں گے جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی سبحانہ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اور پھر اس کے بعد رکوع سے پھر قومے سے پھر سجدہ، پھر سجدے میں جلسہ، پھر سجدہ، پھر جب دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں قاعدے اولیٰ میں بیٹھیں گے، یعنی التحیات پڑھیں گے، اور التحیات پڑھ کے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ یوں بندھے ہوں گے، تو آپ تیسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے، کانوں تک مطلب کہ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ پھر باندھ، پھر آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت یاد ہے تو اچھا ہے، اور دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیجئے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کرنا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ الملک القدوس۔ یہ نمازیں وتر سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح سبحان الملک القدوس یہ پڑھیں، یہ سنت ہے۔ دعائے قنوت آپ کو یاد ہی ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، کیونکہ آج کے سبق میں ہم دعائے قنوت مع ترجمے کے آپ کو بتائیں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع، اور ہم علیحدہ کرتے، دور کرتے، جدا کرتے، ونترک، اور چھوڑتے ہیں، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ کن کو علیحدہ کرتے ہیں، کن کو چھوڑتے ہیں؟ من یفجرک، جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں،
وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور ہم تیری ہی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور ہم تیری رحمت تیری طرف لپکتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب مشرکین اور کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو یہ تو دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت یاد جن کو ہے وہ شکر کریں، وہ شکر خدا کا کریں۔ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ دعائے قنوت یاد کر لیں تاکہ اگلی کلاس میں آپ کی دعائے قنوت سنی جائے۔ اور میں خاص طور پہ دعائے قنوت سنوں گا کیونکہ عمومی طور پہ بہت ہی کم افراد کو دعائے قنوت یاد ہوتی ہے، تو دعائے قنوت آپ کو یاد کرنی ہے۔ یہ کلاس ہو رہی ہے تو اس بہانے ہمیں یاد بھی ہو جائے، ورنہ کلاس سے باہر ہم کے سوچیں کہ پھر یاد کریں گے تو یاد نہیں ہوگی۔ بہرحال دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور افضل یہ ہے کہ دعائیں وہ دعا پڑھیں جو حدیث سے ثابت ہوں، اور حدیث میں بہت ساری حدیث مختلف دعائیں جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ہے، ظلما کثیرا ہے، اور اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یہ دعائیں، یا 40 ربنا میں سے کوئی بھی ربنا لے لیں، لیکن دعائے قنوت یاد کرتے رہیں۔ جو لوگ قل هو اللہ احد کی صورت پڑھتے ہیں اور جو لوگ بتاتے ہیں، بتانے والے بھی غلط ہیں، پڑھنے والے بھی غلط ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اگر پڑھا جائے گا تو وتر کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وتر کی تیسری رکعت میں دعا پڑھنے کا حکم ہے اور دعا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ اخلاص دعا نہیں ہے بلکہ وہ سورت ہے۔ یہاں تک جو ہے نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو بیماری کے سلسلے میں بیمار کی نماز کس طریقے سے ہو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں جو شریعت میں اہم ہے اور اس میں آسانیاں بھی ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی، البتہ اس میں کچھ کنسیشن مل جاتا ہے، کچھ سہولیات ضرور حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ سہولتیں اور آسانیاں یہ ہیں کہ بیمار آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ اب یہ سمجھنا ہے کن صورتوں میں ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کن صورتوں میں ہمارے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ تو تقریباً 5 صورتیں جس میں بیمار چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو ان کو شریعت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، جس کو یہ کہا جائے کہ 5 صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ ایک پہلی شکل ہے بیمار، بیماری میں چاہے بیماری سر درد کی ہو، چکر آنے کی ہو، پاؤں کے درد کی ہو، گھٹنوں کے درد کی ہو، ایسی بیماری جس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ، یا کھڑے تو ہو سکتے لیکن کھڑے ہو جانے سے تکلیف زیادہ بڑھ جائے گی، پاؤں کی سوجن بڑھ جائے گی یا درد بڑھ جائے گا، تکلیف سخت ہو جائے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا تکلیف تو نہیں بڑھے گی لیکن بیماری جو ہے وہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی تو بیٹھ کر آپ کی بیماری جلدی سے آپ صحیح نہیں ہوں گی، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ اور خوف ہے، تو بھی ایسی صورت میں نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہوگا۔ سر میں چکر آ رہے ہیں اور گر جانے کا بالکل ڈر ہے کہ میں اگر ذرا دیر کھڑی رہی
تو گر جاؤں گی، تو ایسی صورت میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، مثلا آنکھ بنی ہے، ڈاکٹر نے سر کو جھکانے سے منع کر دیا ہے، یا جو ہے کمر میں بہت زیادہ درد ہے، جھکنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتی لیکن کھڑی ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی میں بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدے کا اشارہ کرے۔ تو ان تمام صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع سجدہ کر سکتی ہیں تو رکوع سجدہ کریں، اور اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتی تو رکوع اور سجدے کا اشارہ کریں۔ اب جیسے کہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، جب رکوع کا کریں گے تو رکوع میں گھٹنا پہ ہاتھ رکھیں گے، یہ رکوع کا ہو گیا اشارہ، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے ہاتھ ڈالیں گے تو گھٹنا سے ہاتھ ہٹا کے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، نیچے ہاتھ اس طریقے سے کر لیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی جگہ پر یہ گھٹنے سے بالکل جسٹ برابر زمین پہ ہاتھ رکھے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور یہ اشارہ جو ہے وہ سجدے کا ہوگا۔ بہرحال یہ تو وہ صورتیں ہوئی جن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب کتنی صورتیں ایسی ہیں جس میں لیٹ کر نماز پڑھنا جائز؟ اگر بیمار ہے اور بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں، اور لیٹ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ چت لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف، لیکن پاؤں پھیلانا نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے موڑ لینا، گھٹنے کھڑے رکھنا ہے، اور سر کے نیچے طرف اونچا سا تکیہ رکھ لیں، یا وہ بیڈ جو آتا ہے جس کو اوپر کر لیتے ہیں سرہانے کی طرف سے وہ ہو، تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور رکوع سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارہ کریں۔ یہ نماز پڑھ اس طریقے سے نماز پڑھے، اور یہ صورت سب سے افضل صورت ہے۔ دوسرے ایک کروٹ لیٹ کر، کروٹ اس طریقے سے کروٹ لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف ہو، البتہ دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے، بائیں پر بھی لیٹ سکتے ہیں لیکن اگر الٹے پر دائیں پر دونوں کروٹیں پہ لیٹ سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ دائیں پر لیٹیں، اور اگر نہیں لیٹ سکتے تو بائیں پر بھی۔ جب لیٹ کر سر سے اشارہ بھی نہ ہو، اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ سر سے اشارہ کر سکے، اللہ نہ کرے ایسی حالات آئے کہ انسان سر بھی نہ ہلا پائے، تو ایسی صورت میں نماز موقوف ہو جائے گی، رک جائے گی، مؤخر ہو جائے گی، یعنی کہ اب نماز نہیں۔ کب تک نہیں؟ اگر ایک دن اور ایک رات یعنی 5 نمازوں سے زیادہ اس کی یہی حالت رہے تو جو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، اب قضا بھی نہیں پڑتی۔ اور اگر ایک دن اور ایک رات کی یعنی 5 وقت کی نماز یا اس سے کم میں اشارہ کرنے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا لازم ہوگی۔ تو یہ تو نماز کے سلسلے میں آج بات پوری ہو گئی۔ اب معاشرت کے سلسلے میں بات کرنی تھی، تو ایک حدیث ہے جو میں نے 40 حدیثوں میں تو نہیں پڑھائی تھی، لیکن پیارے آقا کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا السوال ذل، مانگنا بڑی ذلت کی چیز ہے، لوگوں سے مانگنا اور سوال کرنا انتہائی بری عادت ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو داتا سمجھے یا ان سے مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عجیب معاملہ ہے، دنیا کے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے غصہ ہوتا ہے۔ دنیا کا عجیب معاملہ، دنیا کا دستور یہ کہ آپ جس سے مانگیں گے
تو وہ آپ سے تعلقات ختم کر لے گا. نہیں مانگیں گے بے لوث ہو کر، مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر آپ اس سے ملیں گے تو آپ اس کے لیے بہت اچھے. لیکن آپ نے اپنی پرابلمس اس کے سامنے رکھی اور اس سے کسی چیز کا مطالبہ کیا تو آپ اسی دن اس کی نگاہ سے گر جائے. یہ دنیا والوں کا حال ہے. اور دنیا کے خالق اور مالک اللہ کا حال کیا ہے؟ اللہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اللہ تعالی مانگنے سے بندے اور بندیوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے بندے اور بندیوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان پر غصہ نازل فرماتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا، یہ بتائے تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا رسی لے کر جنگل جانا اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کر لانا اور اس کو بازار میں بیچنا اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے سوال اور ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچا لینا بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، چاہے وہ اس کو دے یا نہ دے. بہرحال حدیث میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انصار میں سے ایک مفلس غریب نادار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں؟ انہوں نے عرض کیا بس ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں، یعنی آدھا بچھا لیتے ہیں آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ. انہوں نے وہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا اور نیلامی کے طریقے پر حاضرین سے فرمایا کون ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا جی میں 1 روپے میں 1 درہم میں ان کو لے سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ دے گا، یعنی اس سے زیادہ کی بولی لگائی. تو 2 یا 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی. ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں لوں، میں 2 روپے میں لے سکتا ہوں. آپ نے دونوں چیزیں ان کو دے دی اور ان سے 2 روپے لے لیے اور ان غریب انصاری صحابی کے حوالے کی اور فرمائے سے 1 درہم میں تو تم کھانے کا کچھ سامان لے کر اپنے بیوی بچوں کو دے آؤ اور دوسرے 1 روپے سے ایک کلہاڑی خرید کر لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں وہ صحابی کلہاڑی کا دستہ لے کر حاضر ہوئے. کلہاڑی پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک مضبوط دستہ اور لگا دیا اور ان سے فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو اور اب 15 دن تک تم ہمارے پاس نہ آنا. چنانچہ وہ صاحب چلے گئے اور یہ معمول کے مطابق وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے اور بیچتے اور اس طریقے سے انہوں نے بہت کچھ ان کا کاروبار چل پڑا. انہوں نے کپڑا خریدا، کچھ غلہ وغیرہ خریدا، اس طریقے سے تھوڑے سے بہت سارے ان کا بڑا کاروبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت سے کمانا تمہارے لیے بہتر ہے، قیامت کے دن تمہارے چہروں پر لوگوں کے مانگنے کا داغ نہیں ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ پیشے ورانہ طور پر مانگتے ہیں، جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، ہٹے کٹے ہیں، جسم ہے، صحت مند ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت و رسوائی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے جیسا کہ پیارے آقا نے فرمایا. حدیث ہے ید مانے ہاتھ کے آتے ہیں، آپ نے فرمایا الید العلیٰ، ید العلیٰ، ید العلیٰ، علیٰ مانے اونچا ہاتھ، ید العلیٰ اونچا ہاتھ، خیر
من ید السفلا، سفلا کہتے ہیں نیچے ہاتھ کو، ید العلیا خیر من ید السفلا، یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یوں والا بنائے، اس والے سے بچائے. یہ آپ کی کلاس آج مکمل ہوئی. آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. مفتی صاحب آپ آج آپ کا کیمرہ بند ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا جو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا نا. جی تو کیمرہ بند ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو شو نہیں کر رہا، میں تو کیمرہ تو کھلا ہوا ہے. نہیں بند ہے. بند ہے بھائی کیمرہ بند نہیں کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے آپ کی جی 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 چلیں کوئی بتائے اور کچھ کہنا ہے پوچھیں. سبحان الملک القدوس کی معنی کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس کے معنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں کا ذکر ہے. سبحان الملک القدوس کے معنی پاک ہے، مالک ہے اور باعزت ذات اللہ کی. یہ تو صحیح شریف حدیث میں ہے یہ سبحان الملک القدوس. اسی طریقے سے یہ دعا کے ساتھ ساتھ پیارے آقا مستحب عمل، پہلے یہ سمجھ لیں مستحب عمل اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ